السلام علیکم۔ گلگت بلتستان میں اگر کوئی سیاح کسی درخت کی ٹہنی کو توڑے اور وہاں سے کچھ فروٹ کھا لے تو انٹرنیشنل جو میڈیا ایجنسیز ہیں یا نیوز ایجنسیز ہیں ان کے لیے وہ خبر بنتی ہے۔ میرے مراد یہ ہے کہ بی بی سی تک اس مسئلے کے اوپر خبر بنائی جاتی ہے۔ دوسری طرف اگر بابو سر میں کسی کوئی رابری ہوتی ہے، کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوتا ہے تو اس خبر کو لے کر پوری میڈیا سر توڑ کی کوشش کرتی ہے، اور جتنے بھی جو ناقدین ہوتے ہیں وہ اس پورے علاقے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ میڈیا کی جو ہے بہرحال ایک طریقہ کار ہے جس کو خبروں کو ہائی لائٹ کی جاتی ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں جس قدر مسائل اور جس قسم کی جو پرابلمز وہاں ہے، اس حوالے سے آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی انٹرنیشنل میڈیا ان مسائل کے اوپر بات کر لے۔ مثال کے طور پر آپ آج کل جو مسائل کا عوام سامنا کر رہے ہیں ان میں بجلی کے جو مسئلہ ہے وہ سرکردہ ہے۔ گلگت بلتستان کے طول و عرض میں بجلی کے اس قدر مسائل ہے کہ لوگ دنوں میں شاید کوئی چند ایک گھنٹے کہیں پہ بجلی ہوتی ہے، اور اکثر بڑے شہروں میں تو بجلی کا نام نشان نہیں۔ اور ایک عوام کی طرف سے ایک بہت بڑی شکایت اس کام نیٹ ورک کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ایک جو فورسز اداروں کا ایک نیٹ ورک کمپنی ہے جو گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کو پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ اس کے اندر گٹھیا اور تھرڈ کلاس قسم کا نیٹ ورک ہے۔ اس سے گلگت بلتستان کے صارفین جو ہے وہ شدید مشکلات اور پریشان کا شکار ہے۔ جو بھی فری لانسرز ہیں یا جو انٹرنیٹ کے صارفین ہیں گلگت بلتستان میں، جو بھی ہمارے نوجوان طلبہ ہے جو ہمارے فری لانسرز ہیں، وہ اگر گلگت بلتستان کی طرف سے گرمیوں کے سیزن میں جاتے ہیں اپنے گھروں میں کچھ وقت گزارنے کے لیے، تو وہ انٹرنیٹ اور اس کی گٹھیا سروس کی وجہ سے ان لوگوں کو مجبوراً واپس آنا پڑتا ہے۔ بنیادی طور پر بجلی اور انٹرنیٹ ایسی دو بنیادی چیزیں ہیں جس سے جو نوجوان نسل ہماری جو بے روزگار طبقہ ہے، جو فری لانسرز ہیں، ان کا ایک بہت بڑا طبقے کا جو روزگار اس سے ڈائریکٹلی منسلک ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے ان مسائل کے اوپر آپ نے کبھی کسی بی بی سی میں، کسی سی این این، وائس آف امریکہ ہو یا پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس حوالے سے کوئی سٹوریز نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ ان کی یہ ضرورت ہے ہی نہیں۔ ناظرین، جو بڑے ادارے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ایجنسیز ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتا ہے کہ وہ ان مسئلوں کے اوپر بات کر لیں جس سے علاقے بدنام ہو۔ وہ ان ایشوز کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جس سے ٹوسٹ آ جائے جو مسائل پیدا کر لے۔ اب بات کرتے ہیں بابو سر کے حوالے سے۔ گزشتہ دنوں بابو سر میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا جس کے بعد ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو کو اس قدر شیئر کیا گیا کہ جیسے کہ اس پورے علاقے کے لوگوں کو انہوں نے چور ڈکیت جیسے قسم کے اسٹمپ لگانے کی کوشش کی۔ اس میں کچھ ہمارے لوکل اور کچھ ہمارے مقامی دوستوں نے بھی اس مسئلے کے اوپر بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ناظرین، چوری ہو یا گن پوائنٹ پہ سنیچنگ ہونا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ اسلام آباد کا ڈیٹا شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان کا سب سے سیف اور پاکستان کا سب سے وہ ضلع علاقہ ہے جو سب سے رپوش ہے اور سب سے وی آئی پیز کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے۔ میں کراچی کی بات نہیں کروں گا، میں لاہور کی بات نہیں کروں گا، میں کسی اور شہر کی بات نہیں کروں گا، میں اسلام آباد کی بات کروں گا۔ اسلام آباد میں کیا سٹیٹس ہے؟ گزشتہ ایک ماہ کے دوران اسلام آباد میں لگ بھگ جو رجسٹرڈ ہیں 270 کے قریب مقدمات پیش آئے۔ ان مقدمات میں تقریباً درجن سے زیادہ لوگ ضائع ہوئے جن کی جانیں ضائع ہو گئیں۔ سنیچنگ اور بڑے بڑے جرنلسٹ سے لے کر بڑے بڑے اشرافیہ تک لوگوں کو گن پوائنٹ پر لوٹا گیا ہے۔ اسلام آباد میں لوگوں کے گھروں کو لوٹا گیا، ان کو قتل کیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا سرچ کر لیں، اسلام آباد میں ایک مہینے میں 270 سے زیادہ واقعات پیش آئے سنیچنگ میں، جس میں گاڑیوں کی سنیچنگ سے لے کر بڑے پیمانے پر صورتحال ہے۔ ناظرین، اسلام آباد جیسا ایک بڑا گنجان شہر جہاں پر ہر طرف سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری فورسز ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، اس قسم کی صورتحال کے باوجود یہاں پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں لگتا۔ ایسے میں بابو سر جیسا ایک ایریا جہاں پر نہ تو کوئی فورسز ہوتی ہیں، نہ کوئی اس قسم کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، نہ کیمرے ہیں، اگر وہاں پر کسی کی کوئی چوری کی واردات ہوتی ہے تو اس کو لے کر پورے علاقے کو بدنام کرنا انتہائی ناانصافی ہے۔ میں کسی چور یا کسی بھی ڈکیت کی سپورٹ نہیں کرتا، جو غلط کرتا ہے اس کو پکڑ کے سزا دینی چاہیے، اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ لیکن اگر آپ چند ایک واقعات کی بنیاد کے اوپر اگر کسی علاقے کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ انتہائی طور پر ناانصافی اور نامناسب ہے۔ آپ کمپیریٹو اسٹڈی کر لو، یہ دنیا جو ہے جدید ہو گئی، آپ ڈیٹاز کے اوپر بات کر لیں کہ کس ایریا میں کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں مسائل بالکل ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔
گلگت بلتستان میں جو مسائل اس کے ایک بہت بڑی انبار، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں پر رینجرز ہیں، ایف سی کے ادارے ہیں اور بہت سارے ایسے فورسز ہیں جو وہاں پر غیر مقامی ہے، جن کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے لگا کر ان کو ایک بڑا فنڈ بجٹ کا جو ہے نان ڈیولپمنٹ کے مد میں وہاں چلا جاتا ہے۔ اس سارے بجٹ سے اگر جو لوکل کمیونٹی ہے اس سے بجلی پیدا کرنے کے لیے انویسٹ کیا جاتا ہے، اگر ایک بجٹ میں سالانہ ہر سال 5 سال تک اگر ہر سال بجٹ میں 20 ارب روپیہ بجلی کے لیے رکھ لیں، 5 سالوں میں گلگت بلتستان کی بجلی کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ ہمارا 120 ارب روپے کا جو بجٹ ہے، اس بجٹ میں سے اگر 20 ارب یہ بجلی پہ لگائیں گے تو بجلی کا مسئلہ حل ہوگا، انٹرنیٹ کا مسئلہ حل ہوگا، لوگوں کے روزگار حل ہوں گے، بجلی سے بہت ساری صنعتیں اور جو چیزیں وہ جڑی ہوئی وہ والے مسائل حل ہوں گے۔ لیکن ہماری پریورٹیز ہے ہی نہیں رہی۔ اس 120 ارب کے بجٹ میں سے 80 ارب جو ہے نان ڈیولپمنٹ کے مد میں جاتا ہے۔ اس نان ڈیولپمنٹ کے مد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رینجر گلگت بلتستان میں ایک بڑے عرصے سے ہیں۔ اس سال بھی گزشتہ دنوں جو ہے اس سال رینجر ایف سی اور کچھ اور پیراملٹری فورسز کے جو ہے وہ ایکسٹینشن جی بی گورنمنٹ کی طرف سے 1 سال کے لیے مزید ایکسٹینشن، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان علاقوں میں آر ای ڈی این ایل آئی جی بی اسکواڈ جیسے فورسز ہونے کے باوجود ان اداروں کی کیا ضرورت ہے، ان کا کیا کام بنتا ہے سوائے فنڈ ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، اگر اتنا بڑا پیسہ یہاں پر لگانے کے بجائے اس سے بجلی پیدا کی جاتی ہے اور یہ مسائل حل کر لیتے تو ہمارے گلگت بلتستان کے بڑے پیمانے پر مسائل حل ہو جاتے۔ دوسری طرف سکولوں کی جو صورتحال ہے، ابھی حالیہ جو فیڈرل بورڈ کا رزلٹ آیا اس رزلٹ میں گورنمنٹ سکولز کے جو نتائج ہیں اس کے اوپر میں ڈیٹا لے کر انشاءاللہ ایک اس پہ ڈیٹیل بات کی جائے گی، لیکن فی الوقت ابھی تک جتنے مجھے رزلٹ میرے پاس موصول ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں رزلٹ ہیں۔ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان نے ایک بہروپے کی شکل میں ہمیشہ وہ ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے، وہ عجیب قسم کے ایک پروجیکٹس لے کر آتے ہیں، کروڑوں روپے کا فنڈ ہضم کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس پہ جو ایجوکیشن کے مسئلے کے اوپر ہم پورا رزلٹ ایف پی ایس سی جو فیڈرل بورڈ کا رزلٹ ہے اس کو پورا لے کر آئیں گے اور اس رزلٹ میں ہم دیکھ لیں گے کہ کتنی رزلٹ سے جو ہے آؤٹ پٹ آیا۔ جو سمر کے دوران کیپس انسٹیٹیوٹ سے جتنے لوگوں کو وہ ایڈجسٹ کیے تھے اور جتنا پیسہ وہاں پر ہضم ہوا اس پیسے کے کیا نتائج ہیں، یہ لانگ ٹرم جو پروجیکٹس کیوں نہیں ہوتے ہیں، شارٹ ٹرم کے نام کے اوپر یہ اربوں اور کروڑوں کے روپے کیوں ہضم کیا جاتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ فی الوقت جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، ناظرین گلگت بلتستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے معصوم ہیں یا سمجھتے نہیں یا آپسی کلیشز کی بنیاد کے اوپر وہ انٹرنیشنل میڈیا کا پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا آپ کے علاقوں کے حوالے سے کبھی آپ کی ڈسپیوٹڈ ٹریٹی کے اوپر بات نہیں کرتی، آپ کے بجلی کے مسئلے کے اوپر کسی انٹرنیشنل میڈیا نے بات نہیں کی، آپ کے ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں، اسکولوں کے مسائل ہیں، فری لانسرز کو جو جتنے پرابلمس ہیں ان تمام پرابلمس کے حوالے سے آپ نے کسی انٹرنیشنل میڈیا کی کوئی کوریج نہیں دیکھی ہوگی، نہ ہی ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے اس حوالے سے کوئی ایکٹیویٹی ہوتی۔ ناظرین، اگر گلگت بلتستان کے جو عوام ہے وہ اس مسئلے کو سمجھتی ہے تو وہ گورنمنٹ سے اس حوالے سے ڈیمانڈ کر لیں کہ جو ہر سال کا بجٹ ہے اس بجٹ کا اگر 10% بجلی پر لگائیں تو 5 سالوں میں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر بجلی کا مسئلہ گلگت بلتستان کا حل ہو گیا تو آنے والے سالوں میں جو انٹرنیٹ اور بجلی سے ریلیونٹ جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کھل جائیں گے۔ ہمارے جتنے بھی فری لانسرز اور بڑی جو اداروں میں لوگ جو یہاں اسلام آباد میں دوسرے شہروں میں کام کرتے ہیں وہ اپنے علاقوں کی طرف مڑیں گے۔ اگر کوئی فری لانسر وہاں پر اپنے علاقے میں کوئی کمپنی کھولتا ہے تو اس کمپنی میں سینکڑوں ملازم ہوتے ہیں، اسی ملازمین سے لوکل جو کمیونٹی بے روزگار ہے، جو ہمارے ایک بہت بڑا گیپ وہاں پر بے روزگاروں کا گریجویٹس ہے وہ فری لانسنگ کریں گے، وہ مختلف قسم کی انڈسٹریز میں شعبہ جات میں اپنا کام کر کے اپنی روزگار کمائیں گے، گھریلو مسائل حل ہوں گے، گلگت بلتستان کے اندر لوکل پیسہ آئے گا۔ جو گلگت بلتستان کا سالانہ کروڑوں کے اربوں کے حساب سے جو پیسہ گلگت بلتستان سے شہروں میں آتا ہے وہ پیسہ بھی بچ ہو جائے گا۔ ناظرین، نیکسٹ وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔